بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں نوید ستی اور ہم بات کریں گے اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے وہ تو سب آپ کے سامنے ہے. میرے ساتھ تھے گلگت بلتستان کے معروف، اگر میں ان کا تعارف کراؤں تو وہ بیوروکریٹ بھی رہے ہیں، چیف انجینئر رہے ہیں گلگت بلتستان. اور ان کی اگر تعلیم کے حوالے سے بات کریں یا تو وہ پنجاب میں بڑا عرصہ ان کا رہا، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. اور اس وقت بہت سے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ان کی چل رہی ہیں آج، اور بات چل رہی ہے کیونکہ ذرا ہماری بھی نظر ہوتی ہے گلگت بلتستان اور اس پورے نارتھ ڈویژن پہ، نارتھ ایک زون پہ. تو کچھ لوگوں کی ملاقاتیں بھی حالیہ ہوئی ہیں، کچھ بڑے سیزنز اور سینئر پولیٹیشنز کی بھی ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. اور بات ہو رہی ہے جناب کہ کوئی پارٹی نئی جو ہے وہ سیاسی پارٹی جو ہے وہ لانچ ہو رہی ہے گلگت بلتستان میں. ہم جانیں گے آج وزیر محمد تاجور خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خان صاحب بہت شکریہ آپ کا. یہ جو گفتگو ہو رہی ہے آج کل پارٹی شارٹی کی، لوگوں کی ملاقاتیں بھی چل رہی ہیں بہت زیادہ، سوشل میڈیا سے بھی میں جاننے کا موقع مل رہا ہے. تو سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کہ اس کی ضرورت کیا پڑ رہی ہے، آلدو کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کئی ماہ سے وہاں پر بہت سی جو ہے وہ آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں. کبھی حق ملکیت کی بات ہو رہی ہے، خالصہ سرکار کی بات ہو رہی ہے، ٹیکسز پہ احتجاج ہو رہے ہیں، آٹے پہ احتجاج ہو رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کوئی بھی پارٹی شاید اس طریقے سے کھل کے سامنے نہیں آ رہی. تو ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ واقعی اس میں صداقت ہے کہ کوئی پارٹی لانچ ہو رہی ہے، لوگ آپ سے مل رہے ہیں، کتنی صداقت ہے اس میں؟ تھینک یو نوید ستی صاحب، آپ کا چینل 7 کا. یہ آپ نے درست فرمایا. یہ آج کل جو ہمارے موسٹ سینئر جو پولیٹیشین ہیں جے بی کے، جو لاسٹ 50 ایئر سے پولیٹکس کر رہے ہیں، اور سینئر بھی ہیں، کوئی میڈیم ٹائپ کے سینئر بھی ہیں، وہ سارے وہی ہیں جو سیاست کر چکے ہیں اور نمبر 2 پہ رہے تھے الیکشن میں. تو انہوں نے ایک ضرورت محسوس کی گلگت بلتستان میں ایک جی بی لیول کی نیشنل پارٹی کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ لاسٹ 75 ایئرز ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے، اور گلگت بلتستان کی عمر بھی 75 ہے. 1 نومبر 1947 کو گلگت بلتستان آزاد ہوا تھا، اور 1 نومبر کے قریب 1948 کو بلتستان آزاد ہوا تھا. تو چلتا یہی ہے 47 والا. تو 75 سال کے پاکستان بھی ہو گیا، 75 سال کا جی بی بھی ہو گیا ہے. لیکن یہ تمام سیاسی پارٹیاں جو پاکستان لیول کی ہیں، ان کا نام آپ کو پتہ ہی ہے. تو ان کے سبوں کے جو منشور ہے، اور ان کی تمام جو وعدے وعید انہوں نے کیے ہوئے ہیں عوام سے، انہوں نے کہا ہم آپ کو قومی دھارے میں لائیں گے، لیکن کوئی بھی ابھی تک ہمیں قومی دھارے میں نہیں لا سکا. صرف پیپلز پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے جس نے وہاں راجگیری نظام ختم کیا اور گلگت بلتستان کو نام دیا. اور پھر زرداری صاحب نے ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان ایک ایگزیکٹو آرڈر کیا. اس آرڈر کے تحت ہمیں یہ صوبہ وجود میں آیا گلگت بلتستان کا، اور وہی ابھی تک چل رہا ہے. اس کو کوئی آئینی اس کو تحفظ حاصل نہیں ہے، پروٹیکشن اس کی حاصل نہیں ہے. تو اس لیے یہ اس سے آگے کچھ بات نہیں چلی. ہمیں نیشنل اسمبلی میں سیٹیں نہیں ملی جو ہماری ڈیمانڈ تھی، ہمیں سینٹ میں سیٹیں نہیں ملی، اور صوبے کو آئینی پروٹیکشن نہیں ملا، جس کی وجہ سے پرانے لوگ تو تھے ہی، نئی جنریشن کی جو ہے وہ ان کے شدید تحفظات ہیں اس کے اوپر. تو کیا منشور کیا ہے پارٹی کا، اور اس پارٹی میں کون کون سے لوگ ہیں جو شامل ہوں گے یا ہونے جا رہے ہیں؟ اس پارٹی میں تو اس وقت جو کھل کے سامنے آئے ہیں یہ ساری پارٹیوں سے ہیں. پیپلز پارٹی سے بھی ہیں، اس میں نون سے ذرا کم ہے، لیکن پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اور جنرل جو وہاں کے بااثر لوگ ہیں وہی ہیں جو پہلے الیکشن لڑتے رہے ہیں. کچھ نیوز انٹری بھی ہیں، کچھ اسٹوڈنٹ لیڈرز بھی ہیں. بڑے نام کون سے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ جن کا تجربہ بھی ہے اور ایکسپیرینس بھی ہے؟ اور ہاں، بڑے نام تو اس میں دیکھیں، ایک تو نشاط صاحب ہیں جو شروع میں جب یہ ہمیں ملا تھا پیکیج، تو اس میں یہ پہلے ہی واز فرسٹ ڈپٹی چیف ایگزیکٹو تھے. صحیح. پھر اسپیکر بھی رہے ہیں. پھر اس وقت سب سے سیزنڈ اور سب سے پرانے سیاستدان یہی ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد امتیاز علی کاچو صاحب ہیں اسکردو حلقہ 2 سے. عامرہ انصاری صاحبہ بھی ہیں. میجر امین بھی ٹیکنوکریٹ رہے ہیں.
اور ابراہیم سنائی بھی بار بار جیتے رہے ہیں، ہارتے رہے ہیں، جیتے رہے ہیں. ڈاکٹر اقبال صاحب ہیں ایکس منسٹر ورکس، اور بھی بہت لوگ ہیں جو اسلام آباد نہیں آ سکے، لیکن وہاں جو گلگت بلتستان میں انہوں نے میٹنگز کی ہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی یہ انیشیل سٹیج پہ ہے، یہ ہم خیال گروپ ہے ایک. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ آپ نے بڑے نام لیے، ذرا یہ الیکشن لڑتے بھی رہے ہیں، اس میں بلتستان سے زیادہ لوگ ہیں، اس کی کیا ریزن ہے؟ بلتستان میں محرومیت زیادہ ہیں یا پارٹیز میں سپیس نہیں ہے؟ ایک ڈاکٹر اقبال کا آپ نے ذکر کیا، وہ تو گلگت سے ہیں. دیامر ڈویژن اور جو گلگت بلتستان ڈویژن میں یعنی گلگت ڈویژن سے لوگ ابھی اس طرح کھل کے سامنے نہیں ہے. بلتستان میں زیادہ لوگ کی نمائندگی ہے. جی، اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ اویئرنیس بہت ہے بلتستان میں. صحیح ہے. اور پھر وہ بینگ کیپٹل آف جی بی گلگت ہے، وہ دور دراز ہونے کی وجہ سے وہاں پہ جو احساس محرومی ایز کمپیئر ٹو گلگت، اگر آپ اس لیول پہ جائیں تو ان میں تھوڑا زیادہ پایا جاتا ہے. اور نمبر 2، بلتستان میں ایجوکیشن کا لیول بہت ہائی ہے، اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور ویل پلیس جگہوں پہ ہیں، اور اویئرنیس بہت ان میں، شارپ لوگ ہیں. صحیح. ان کا آئی کیو مطلب بہت ہائی ہے، اور شریف لوگ ہیں، اچھے لوگ، بڑے تہذیب یافتہ لوگ ہیں. وہ تہذیب کے دائرے میں، آئین کے دائرے میں رہ کے کام کرتے ہیں، تو اس لیے ان میں یہ اویئرنیس زیادہ ہے، اور آبادی بھی کافی زیادہ ہے. یعنی اویئرنیس زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ گلگت اور دیامر ڈویژن سے کے مقابلے میں وہاں پہ لوگ، دیامر سے ابھی تک کوئی ایسا نوٹیبل جس نے آپ سے رابطہ کیا ہو؟ یا دیامر سے بہت ہے، میں خود دیامر کا ہوں. دیامر کا جو نام بھی ہے میرے والد صاحب نے رکھا تھا اس ڈسٹرکٹ کا نام. میں ہوں، میرے ساتھ نیچے کم سے کم 200 بڑے اہم لوگ ہیں. صحیح. لیکن وہ ابھی اسلام آباد میں نہیں ہے. اب جب گلگت میں ہم کوئی اجلاس بلائیں گے، اب دیکھیں گے دیامر کے لوگ بہت ہوں گے. صحیح ہے. اچھا، منشور کیا ہوگا؟ یعنی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے اگر میرے پاس ہے BNF بھی ہے ایک جو لوکل پارٹی ہے، پھر کراکرم نیشنل موومنٹ ہے، گلگت بلتستان رائٹس موومنٹ کی پارٹی ہے، جناب ابراہیم نگری صاحب جو دیکھ رہے تھے، گلگت بلتستان قومی موومنٹ ہے جس میں عبد الواحد ہے، نواز خان ناجی BNF چلا رہے ہیں. یہ ساری پارٹیاں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ذرا کہیں عرصہ ہو گیا، کتنا عرصہ ہو گیا ان کو، اور ابھی تک عوام میں اپنی پذیرائی کیوں نہیں لے سکی؟ آپ کے پاس کیا ایسی چیز ہوگی یا ایسی کیا منشور ہوگا جو آپ کو لگ رہا ہے کہ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے، نہ کوئی سلیمانی ٹوپی ہے، اور نہ ہم اس کا دعویٰ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم سمپل سے لوگ ہیں. ہماری وہ ایک کمانڈنگ حدیث ہے جو پورے اسلام کو حدیثوں میں کمانڈ کرتی ہے کہ انما اعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. ہماری نیت صاف ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ان میں یہ کیوں ہوا، یہ کیوں وجود میں آ رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، ہمیں پیپلز پارٹی نے کافی کچھ دیا، اور پھر نون کے دور میں صرف ہمیں جو رائٹس ملے وہ پیپلز پارٹی کے دور میں ملے ہیں. ٹھیک ہے. نون نے ہمیں تھوڑا ڈیولپمنٹ کرایا، اور PTI نے بھی 370 ارب کا پیکیج دیا تھا، لیکن وہ ابھی کاغذوں میں ہی رہا تو ان کی حکومت ختم ہو گئی. ہمیں یہ احساس محرومی ہمارا بہت بڑھ گیا ہے. اب جو میرے اپنے کلاس فیلوز ہیں وہ اس کو فیڈرل منسٹر ہیں. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی پرائم منسٹر بھی بن جائے. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ ہم ابھی تک وہ بہت ہی نیچے والی سطح پہ ہیں، اور ہماری آواز وہ بادشاہ ڈیم سے آگے نہیں آتی ہے. وہاں پہ اس سے آگے ہماری آواز نہیں سنی جاتی، وہیں دب جاتی ہے پہاڑوں کے بیچ میں ہی. ہمیں یہ احساس سے محرومی ہو رہا ہے کہ یہ ہمیں سینٹ اور قومی اسمبلی میں سیٹیں کیوں نہیں دے رہے ہیں. صحیح ہے. ہم نے کیا گناہ کیا ہے؟ یو ہیو بین ان ڈفرینٹ پارٹس آف پنجاب ایز ویل. لاہور میں آپ کا بڑا عرصہ گزرا، آپ کا وہاں پہ کیا دیکھا ہے؟ یعنی آپ کو اگر اس لیول پہ نئی پارٹی بنانے کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بھی وہ کر رہے ہیں، آپ کیا نیا کریں گے؟ یعنی جو پہلے سے پارٹیز آپ سمجھتے ہیں. دیکھیں، کچھ نیا کریں گے تو یہ مسئلہ آگے چلے گا نا، ورنہ پرانا تو وہی کر رہے ہیں جو نیشنل پارٹیاں جو پاکستان میں کر رہی ہیں. وہ ابھی دیکھ رہے ہیں اب کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، کہاں کس نہج پہ لے آئے اس ملک کو. یہ ایک گرین پاکستان کو ایک کالے پاکستان میں انہوں نے داخل کر دیا ہے. تو یہ ہم یہی کریں گے کہ ہم ان کو، ہمارے اندر یہ آواز اٹھ رہی ہے، یہ پارٹی تب وجود میں آ رہی ہے نا کہ اس کی ڈیمانڈ آئی ہے. ٹھیک. ورنہ یہی سیاستدان پہلے بھی بنا سکتے تھے. ڈیمانڈ کہاں سے آئی؟ اس کی ڈیمانڈ پبلک سے آئی ہے. پبلک یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں
ابھی تک اگر بلوچستان میں وہاں پہ حکومت بن سکتی ہے، اگر ٹھیک ہے، ادھر فرنٹیئر میں ان کی لوکل جو سیاسی پارٹیاں تھیں ان کی حکومت بن سکتی ہیں، اور بھی کافی جگہوں میں بن سکتی ہیں، تو یہاں کیوں نہیں بن سکتی؟ ہماری کیا ہے، ہماری 18 لاکھ کی آبادی ہے، 4-5 لوگ پاکستان اور کراچی میں رہتے ہیں، تو ہم چھوٹی سی ایک ہماری حیثیت ہے، تو ہم تو بڑی انڈرسٹینڈنگ سے، میوچول انڈرسٹینڈنگ سے آرام سے بنا سکتے ہیں، لیکن ضرورت اس لیے محسوس نہیں آئی تھی کہ ہمیں ہر پارٹی نے یہ کہا تھا ہم دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں وہ لالی پاپ دیتے رہے، 75 سال ہو گئے ہیں، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ پہلے تو ٹرک ہوتے تھے 4 ٹائر والے، اب وہاں پہ ٹرک آ رہے ہیں 28 ٹائر والے، تو 4 ٹائر میں ہمارے 75 سال لگے ہیں، تو 28 ٹائر میں تو 175 سال لگیں گے۔ صحیح۔ اب ہم نے سوچا ہے کہ یہ اب ہم نے قوم کو یہ کہا ہے، اور قوم نے ہمیں بھی کہا ہے، انہوں نے کہا ہے، ہم نے یہ کہا ہے کہ جی اب اپنے بہت ٹرسٹ کر لیا ہم نے پاکستان لیول کے، یہاں بھی اچھے لیڈر ہیں، یہ نہیں سارے ایسے ہیں، بڑے اچھے منجے ہوئے ورلڈ لیول کے پولیٹیشین پاکستان کیا میں ایکسپیکٹیشن ہے ابھی جو حالات ہیں ملک کے، جو ہماری معیشت کی پوزیشن ہے، آپ اس میں وفاق سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ میں آپ کو وہ پہلا والا پارٹ 2 رہ گیا تھا، میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں۔ صحیح۔ ہمارا جو سلوگن ہوگا وہ یہ ہوگا، ہمارا کوئی ایسا سلوگن نہیں ہوگا کہ کوئی حیران ہو جائے، پریشان ہو جائے یا کوئی دھماکہ ہو جائے۔ سمپل سی بات ہے، قدرتی نیچرل بات ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب گلگت بلتستان میں یہ سوچ ڈیولپ ہوئی ہے کہ 75 سال تک ان نیشنل پارٹیوں کو آزمایا، ٹھیک ہے، ان کو ووٹ دیا، اب اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، کسی کا باپ الیکشن لڑے گا، کسی کا بیٹا لڑے گا، کسی کا بھائی لڑے گا، کسی کی بہن لڑے گی، کسی کا، ٹھیک ہے، ایک اس دفعہ ان کو چانس دے کے دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ہمارا گول ٹارگٹ کوئی وہ اقتدار کی بھوکے نہیں ہے، یہاں تو اقتدار کی بھوکوں کی ایک لسٹ، ایک لائن لگی ہوئی ہے، ایک قطار لگا کے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم اقتدار کی بھوکے نہیں ہیں، یہ جو ابھی ہمارے ساتھ آئیں گے یہ عزت کے بھوکے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اسمبلی میں نمائندگی دی جائے، سینٹ میں نمائندگی دی جائے، ہمیں آئین کا پروٹیکشن دیا جائے، کیونکہ ہمارا سارا لین دین تو پاکستان کے ساتھ ہے نا، تو یہاں پہ ہماری کتنے مسائل ہیں۔ ایک بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ یہ جو ظاہر ہے فدا محمد نشاط ہیں، وہ 5-6 پارٹیز کا ان کا تجربہ ہے، آمنہ انصاری صاحبہ ہیں یا کاچو امتیاز ہیں یا اس طرح کے باقی لوگ بھی، ان کو ساتھ لے کر آپ کس طرح کا انقلاب لانا چاہیں گے؟ کیا مطلب آپ سمجھتے پبلک؟ جی وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا نا، اس چیز کا کیا فائدہ کہ وہ کھودا پہاڑ، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ لوٹے ہیں، یہ ساری پارٹیوں سے ہو گیا، بعد میں انسان دعوے کر دے، بڑے بڑے جو دعوے آپ سنتے رہتے ہیں پاکستان میں ڈیلی ٹی وی پہ، پھر کھودا پہاڑ نکلا چوہا، وہ ہم کوئی سبز باغ دکھانے کے عادی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا، ہم یہ جو لوٹ ہمارے ساتھ آئے گی، یہ بڑے اچھے وہاں کے جی بی کے خاندانی لوگ ہوں گے اور شریف لوگ ہوں گے، اور ان کی جو منزل ہے وہ اقتدار نہیں ہوگی، ان کی منزل ہوگی عزت دو، عزت لو، ہمیں باوقار طریقے سے، یونائٹڈ نیشن کے قوانین ہیں، اور بھی بڑے مسائل موجود ہیں، ہمیں ٹل دا یہ انہوں نے جو ہمیں ایک پھٹک میں پھنسا دیا ہوا ہے، ہمیں جی بی کو پاکستان میں ان کو ریپرزنٹیشن دینی پڑے گی، اگر نہیں دیں گے یہ مسئلہ بھی یہ یوں چلتا نہیں ہے۔ دیکھیں یہ ہماری 5ویں جنریشن آ گئی ہے، ہمارے سامنے ہمارا دادا مر گیا، باپ مر گیا، اب میں آ گیا، میرا بیٹا آ گیا، اب اس کی جو اگر میری بیٹی کی شادی ہے اس کے بچے آ گئے، بیٹے کے، اس کے 5ویں نسل آ گئی ہے، ٹھیک، 5ویں جنریشن آ گئی ہے، اور ہم وہیں کھڑے ہیں پہلی جنریشن والی سٹیج پہ۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اب پاکستان میں ان کو سب کچھ ملا ہوا ہے، اب دیکھتے نہیں ہیں کسی کا اگر 1 سیکنڈ کے لیے اگر وزیر اعلیٰ کا اوتھ لیٹ ہو جائے، یا گورنر کا اوتھ لیٹ ہو جائے، یا پرائم منسٹر کا اوتھ لیٹ ہو جائے، یہ کوئی رات کو سپریم کورٹ کھلتے ہیں، ہائی کورٹ کھلتے ہیں، لیکن کتنا یہ اتنا مر رہے ہیں اس کے لیے، تو ہمیں تو 75 سال سے مرا ہوا ہے۔ کتنا آسان ہوگا؟ یعنی ظاہر ہے یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں کمپیئر کروں اے جے کے اور گلگت بلتستان سے، تو گلگت بلتستان کی جو پارٹیز ہیں میں نے پہلے بھی ذکر کیا، پھر اے جے کے کی بات کروں تو مسلم کانفرنس بڑی جماعت بنی، وہ نیشنلسٹ تھی، پھر جے کے پی پی بنی، آج وہ سکڑ کر 1 سیٹ بھی نہیں ہے، نہ مسلم کانفرنس کی حالت بھی آپ نے دیکھ لی اور اس کی بھی دیکھ لی، پھر مذہبی میں دیکھ رہا ہوں حالیہ بلدیاتی الیکشن ہوا اے جے کے میں، تو جماعت اسلامی کو بھی وہاں پہ بڑی بری طرح شکست ہوئی، تمام مذہبی جماعتوں کو شکست ہوئی۔ تو یہ جو وفاق پرست اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر پبلک ہے وہ بہت زیادہ آ گئی ہے کہ آپ کو یہی تینوں پارٹیاں نظر آئیں گی، اے جے کے میں بھی اور گلگت میں بھی۔ گلگت میں آزاد حیثیت میں ٹھیک ہے 8-9 لوگ جیت پائے ہیں،
کیا کس طریقے سے مقابلہ کریں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 24 حلقوں میں سے کتنے حلقوں میں آپ کے لوگ مضبوط ہو سکتے ہیں؟ کتنی سیٹیں یہ نکالیں؟ تو اب عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. وہ یہاں پہ ایک ووٹ سے بھی پاکستان میں جو سسٹم ہے ایک ووٹ سے بھی جیت جاتا ہے بندہ. تو یہ ویو اٹھی ہے اس وقت. اور ہم جو پہلے تھے ہمارے جو بزرگ تھے وہ بھی تو کسی انہی تینوں پارٹیوں میں تھے نا. پی ٹی آئی تو ابھی نئی انٹروڈیوس ہوئی ہے. اس سے پہلے یہی پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام اور دیگر جو نیشنل اور پارٹی ہیں پاکستان کی مذہبی یا دوسری، وہ کسی شکل میں، یہاں تک کہ وہ جو کیا ہے وہ ایک وہ عام پارٹی وہ بھی وہاں پہنچ گئی ہے. وہ جنرل جو پرویز جو خٹک صاحب ہیں میجر جنرل، انہوں نے بنائی ہے. اب یہی تو تبدیلی آئی لوگوں میں. بے شک ہمارے جو لوگ ہیں یہ بڑے پاکستان کے سب وفادار ہیں. ان کی خون کے اندر وفاداری بھری ہوئی ہے اپنے ملک کے ساتھ. یہ نمک حرام نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں ہمارے بارڈر پہ پر گلیشیئرز اور میدانوں میں اور ریگستانوں میں جانے دیتے ہیں یہ لوگ. یہ ان میں یہی تو احساس محرومی پیدا ہوا ہے. یہ اگر یہ جو ابھی پارٹیاں بنا رہے ہیں یہ سارے انہی پارٹیوں سے تو ہیں. اب جب پی ٹی آئی بنی اس میں کون لوگ گئے تھے؟ اس میں یہی زیادہ تر پیس پارٹی کے لوگ چلے گئے. میجورٹی کچھ نون کی ناراض چلے گئے، کچھ ادھر سے چلے گئے. اب یہ ان تینوں پارٹیوں سے ہی تو ڈیمانڈ اٹھی ہے یہ بنایا جائے. تو کیا ظاہر ہے پارٹی چلانا آپ کا جو گلگت بلتستان کا ایریا ہے وہ کے پی کے جتنا ہے، بہت بڑا ایریا ہے، آبادی کم ہے. 72,400 فنڈنگ کہاں سے آئے گی اتنی بڑی؟ یعنی اگر آپ دیکھیں یہ وہ یہاں پہ تو یہ ہے نا، یہاں پہ تو پتہ نہیں بڑے بڑے مافیاز ہیں، کیا کیا ہوتا ہے، کیا کیا نہیں. پارٹی فنڈز آپ اگر آپ کے پاس ہوگا تو آپ ڈسٹرکٹ لیول پہ اپنے آفیسز بنا سکیں گے. وہاں پہ ہم نے اس پہ غور کیا ہے. ہمیں کوئی اب جو اگر یہ پارٹی انشاءاللہ اگر بن گئی، ابھی انیشیل مراحل میں ہے، ٹھیک ہے، میں یہ انیشیل سٹیج پہ ہے. تو ہم بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اس میں ایسا بندہ نہ آئے جو ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. ہماری نظر ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے فضل سے نکل جائیں، اس کو کسی طریقے سے منزل تک پہنچائیں. تو ہمیں فنڈ کی جو یہاں پہ صورتحال ہے، پیسہ لگتا ہے، بکتے ہیں لوگ، بولیاں لگتی ہیں، وہ وہاں نہیں ہے. وہاں پہ جو لوگ کھڑے ہوں گے، میں نے آپ کو پہلے بتایا، ہم وہی فیئر طریقے سے کھڑے کریں گے جن کی پبلک میں ڈیمانڈ ہوگی. یا ہمیں تو پتہ ہے ایک ہی کا کون کتنے پانی میں ہے. ٹھیک. تو وہ اپنا خرچہ خود کریں گے نا. دیکھنا 24 سیٹیں ہیں، اگر یہ 24 بندے کھڑے کر دیتے ہیں وہ اپنا خرچہ خود کریں گے. ٹھیک ہے. اور وہ وہاں کے اچھے لوگوں میں شامل ہوں گے اور وہ فنڈ جنریٹ خود کریں گے. ہمارا کوئی فورن فنڈنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے. نہ ہم کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم یہ اکاؤنٹ کھول کے اس طرح جیسے یہ پارٹیاں ساری پھنسی ہوئی ہیں چیف الیکشن کمشنر کے پاس، اور ان کی مٹی ڈیلی پلیت ہوتی ہے ٹی وی پہ، پھر بھی یہ مونچھیں اونچی کر کے ہنستے ہیں سارے. ہم وہ چیز نہیں کریں گے. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر لوگ اپنا فنڈ خود کریں گے، الیکشن خود نکالیں گے، تو وہ کیوں نہ پھر آزاد حیثیت میں جیتنے کے بعد کسی بھی پارٹی میں شامل ہو جائیں؟ اور دوسرا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیشنل جتنی بھی پارٹیز ہوتی ہیں انہوں نے جو بھی ایک بیانیہ بنایا ہوتا ہے، اور پھر وہاں گلگت بلتستان میں سب سے بڑا ایشو جو ہے اے جے کے میں بھی، کہ جو بھی فیڈرل میں گورنمنٹ حکومت ہوتی ہے اس کا مقابلہ وہاں پہ ہوتا ہی نہیں ہے. وہ تو 90% وہی لے جاتی ہے جو حکومت ہوتی ہے. جی ایسا ہی ہے. وہ ادھر بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. وہ جو جہاں غلامی کی زنجیریں نہ ٹوٹی ہوں وہاں یہی ہوتا ہے، غلاموں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے. تو یہ شروع سے روایت چلی آ رہی ہے کہ اس کا وہ ہے سسٹم چل رہا ہے ایسا کہ کشمیر میں، اور پہلی دفعہ پی ٹی آئی حکومت میں آئی تو آپ اندازہ کریں بات ہو رہی تھی کہ گلگت میں وہ حکومت نہیں بنا سکیں، کشمیر میں بھی بنا گئے، گلگت میں بھی بنا گئے. ایسے ہی ہوتا ہے. وہ اس چیز کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ اور پھر آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا بھی رول ہے اے جے کے، اور گلگت میں بڑا رول ہے. اس سارے یعنی اتنے بڑے طوفان کے آگے آپ کیسے کھڑے ہوں گے جب پارٹی کے پاس فنڈنگ نہیں ہے، پارٹی کے پاس اگر بنیادی وہ منشور آپ سمجھتے ہیں کہ جس کا ڈھانچہ پبلک میں نہیں جائے گا، اویئرنیس نہیں ہوگی. دیکھیں جہاں تک فنڈ کا تعلق ہے نا، فنڈ کا میں نے بتایا، ہم کوئی نہ فنڈ جنریٹ کرنے کے چکروں میں ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کے بعد پھر وہ کہیں اور چکر لگانے پڑتے ہیں. فنڈ ہم بھی اکٹھے کر سکتے ہیں، بہت کر سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں کریں گے. وہ اس لیے نہیں کریں گے جو بعد میں الزامات لگتے ہیں
پھر اس پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، پھر اس پہ وہ پورا داغ داغ ہوتا ہے انسان، پارٹی پوری. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے جو کھڑا ہوگا اگر یہ پارٹی وجود میں آ گئی، ٹھیک ہے، اس کا نام بھی رکھنا ہے، منشور بھی بننا ہے. ابھی تو میں نے آپ کو بتایا بہت انیشیل سٹیج پہ. ٹھیک ہے. کچھ لوگ جلد بازی میں رکاوٹ بھی کوئی چیز رکاوٹ بھی بن سکتی ہے پارٹی، یعنی اس میں رکاوٹ تو ہمارے راستے میں فی الحال ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہی ہے، انشاءاللہ نہیں بنے گی. یہ ہو سکتا ہے کہ پارٹی بنتے ہوئے یا پارٹی کے بننے کے دوران ہی کچھ ایسا ٹولہ جو بیچ میں اپنی کوئی غلط خواہش یا کوئی غلط چیز کا اظہار کرے وہ آگے پیچھے ہو جائے. لیکن آگے کیونکہ ہماری نیت صاف ہے. ٹھیک ہے. ہمارا کوئی، میں نے آپ کو کہا نا، ہم کوئی اقتدار کے بھوکے نہیں. ہم سر وہ نیت تو سب یہی کہتے ہیں نیت صاف ہے. وہ تو زرداری صاحب بھی یہی کہتے ہیں، نواز شریف صاحب بھی یہی کہتے رہے، عمران خان بھی یہی کہتا رہا ہے. لوکل ہم پریکٹیکلی اپنے منشور میں شامل کر دیں گے کہ ہم میں سے جو آئیں گے، جو لوگ آئیں گے وہ صاحب حیثیت آئیں گے. جو بھی آئے گا میں تو یہ ہم ٹرائی کریں گے اپنے منشور میں شامل کر دیں. وہ کوئی تنخواہ نہیں لے گا، کوئی گورنمنٹ سے مراد نہیں لے گا، ٹھیک ہے، کوئی گورنمنٹ کی بلڈنگ استعمال نہیں کرے گا، کوئی مس یوز آف پاور نہیں کرے گا تو وہ اگلے دن پارٹی سے فارغ ہو جائے گا. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس ساری صورتحال میں فدا محمد ناشاد صاحب، امنا انصاری صاحبہ یا باقی جو سینئر یعنی لوگ ہیں جو اس وقت کسی پارٹی میں نہیں ہیں، وہ آپ کو اس پوزیشن میں نے آپ کو اشارہ کیا نا، ہمیں رکاوٹ کہیں سے نہیں ہے، اپنے اندر سے اللہ سے رکاوٹ نہ ہو. صحیح ہے. یہ جو چیزیں ہماری ہیں، دیکھیں نا ابھی آج بھی میں خبریں سن کے آ رہا ہوں، یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ سب ابھی موجودہ پرائم منسٹر صاحب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو یورپین کنٹریز میں ہوا ہے، جو ایڈورٹائزمنٹ دیتے ہیں منسٹر ڈھونڈنے کے لیے، بالکل ہمارے ملک میں لائن لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں منسٹر بننے کے لیے. ان کی سیاست ہی وہی ہے. ایک اور چیز ہے، بینگ جرنلسٹ ہمیں بھی موقع ملا بہت دفعہ الیکشن کو کور کیا آپ کے گلگت بلتستان، کشمیر، KPK اور باقی ایریاز میں. گلگت بلتستان کی جو سیاست ہے وہ کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ اگر تو فیڈرل گورنمنٹ جو بھی آتی ہے اس کے بعد ایک ہوا چل پڑتی ہے. وہ اگر MQM بھی تھی تو ہمیں وہاں پہ بھی کافی چیزیں نظر آئی. مشرف صاحب کے دور میں ان کی قافلی کے دور میں قافلی گئی، تو اب PTI کے دور میں PTI، آگے جو بھی فیڈرل میں ہوگی وہ پارٹی آتی ہے. آپ کو ایک تو اس نیشنل پارٹی کے ساتھ مقابلہ کرنا، اور پھر وہاں پر ایک روایتی طور پر جو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ایک ووٹ بینک ہے اچھا خاصا، وہ آپ کا ریلیجس ووٹ بینک ہے جس میں اہل سنت، اہل تشیع، پھر اس میں اسماعیلی فقہ ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ شین اور یشکن کا ایک بڑا معاملہ ہے، پھر اس کے بعد کچھ کشمیری قوم بھی ہے، کمین بھی ہے. مطلب اس طرح کی ایک لمبی لسٹ ہے. ان سب کو کس طریقے سے آپ کسی ایک پلیٹ فارم پہ یا کسی ایک منشور تلے اب لے کے آ سکتے ہیں؟ جی، یہ بظاہر دیکھنے میں تو بڑا مشکل لگتا ہے، لیکن وہاں ایسے لوگ ہیں گلگت میں جو وہاں پہ یہ جو ہیں یہ بیماری ہیں. یہ دیکھیں آخری وقت پہ آپ کو پتا ہے مسجد سے اعلان ہوتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں میں نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس بھی کی ہے، تو اس میں بھی تو تھے نا ینگ لڑکے تو زیادہ. ISO تھی، جماعت اسلامی تھی، جمعیت تھی، وہ ATI تھی، وہ دوسری چھوٹی موٹی انجمن طلباء اسلام تھی. ہر قسم کے لوگ تھے. ہم نے کیسے چلایا؟ ہم نے پورا GB بند کر دیا تھا. 1,500 لڑکا یہاں پاکستان سے گیا، اور ہمیں پھر ماشاء اللہ میں سزائیں ہو گئی. ہم نے کہا ہم آئینی حقوق سے دستبردار نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ آج تک نہیں ملے. اس لیے دوبارہ آپ یہ مت سوچیں کہ یہ خالی سیاستدان ہیں. ابھی اسٹوڈنٹ ایکٹیو ہو رہے ہیں، وکلا ایکٹیو ہو رہے ہیں. جو مزے کی بات ہے، یہ سیاستدان تو اس لیے آئے تھے، ان کے پاس یہ روایتی سیاستدان بھی ہیں، کچھ وہ شوقین بھی ہیں، کچھ وہ اقتدار کے بھوکے بھی ہیں. سب ملا جلا ایک بنا ہوا ایک سسٹم پر پاکستان کی ریفلیکشن وہاں پہ ہے. اس میں یہ جو نئی پارٹی کی ڈیمانڈ ہے، یہ صرف ان کی نہیں ہے. یہ جو سیاستدان ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، جیتے ہوئے یا ہارے ہوئے، ان کی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ وکلا کی ہے. اس کی پیٹھ پہ وکلا ہے، اس کی پیٹھ پہ اسٹوڈنٹس ہیں. ٹھیک ہے. اس کی پیٹھ پہ پاکستان میں جو ہمارا 10,000 اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے، اس کی پیٹھ پہ وہ ہے. اس کی پیٹھ پہ بڑے بڑے دانشور ہیں. صحیح. اور وہ صرف اس لیے کٹھے ہوئے ہیں. باقی رہ گیا یہ شیعہ سنی، شین یشکن، گلتی بلتی، لوکل نان لوکل، اور بھی لینگویجز ہیں. گلدستہ بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، لیکن پھر اس میں ڈویژن بھی ہے، اس کو بھی اچھے طریقے سے. اس میں یہ ہے کہ گلگت کے لوگ، میں نے آپ کو بتایا نا، وہاں ٹوٹل آبادی 2018 میں آئی تھی 14,95,000. ابھی 3.5 جو فیملی پلاننگ کا فیکٹر ہے، اسے ملٹی پلائی کرو تو ہماری آبادی کو 17 لاکھ بنتی ہے، جو GB میں ہے ریزیڈنٹ آف
ایک بڑی تعداد آپ کی جی بی کے لوگوں کی وہ کراچی میں، ہاں، 5 اسلام آباد میں، لاکھ ان لوگوں کو واپس لانے کے لیے کوئی پلان ہوگا آپ لوگوں نہیں، کے اس میں نہیں، وہ واپس کیوں آئیں گے؟ وہ تو ایٹ لیسٹ ووٹ دینے کے لیے؟ وہ تو نہیں، وہ پھر اس کے لیے وہ تو لمبی بحث ہے. وہ جیسے کشمیر کی سیٹیں یہاں دی گئی ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ خالی ووٹ ڈالنے کے لیے واپس کیوں آئیں گے؟ اب آپ اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ رکھیں گے جیسے مہاجرین کے لیے؟ ہاں وہ جی بی کے آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ ہونی چاہیے، تو ووٹ کا حق ہے. ابھی پاکستان کا تو انہوں نے دیوالیہ نکال دیا نا. پاکستان چل کیسے رہا ہے؟ یہ جو 90 لاکھ 1 کروڑ پاکستانی باہر گیا ہوا ہے اوورسیز، یہ وہاں سے جو ریمیڈنس آ رہی ہیں یہ اسے ملک چل رہا ہے. ورنہ یہ ملک میں جو اس کو تو کھا گئے ہیں، چبا گئے ہیں لوگ. تو ہاتھوں سے نوچتے تھے، انہوں نے تو پنجوں سے بھی نوچا ہوا ہے. بہت شکریہ جی. یہ تو آپ نے پورا ہی جو اس وقت چل رہا ہے صورتحال وہ آپ نے بتا دی ہے. بہت شکریہ. آپ کا وزیر محمد تاجر خان صاحب وہاں سے موجود تھے. بڑی ڈیٹیل سے ہماری ان سے گفتگو ہوئی کیونکہ بہت سے لوگ ان سے مل بھی رہے تھے، تو ہم چاہ رہے تھے کہ ذرا عوام تک جو ان کی دل کی باتیں ہیں وہ بھی لائیں، اور کوشش کریں گے بار بار ان کو مدعو کرتے رہیں اپنے اسٹوڈیو میں. اپنے ملک کا خیال رکھیے. اللہ نگہبان. شکریہ، تھینک یو.